आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। क्या आप ज़िंदगी की मुश्किलात से परेशान हैं? क्या ज़िंदगी के मसाइल ने आपको आजिज़ कर दिया है? क्या आप काले जादू, काले जिन्नात और सिहर का शिकार हैं? क्या आप पर शैतानी जिन्नात का साया है? क्या आसिब ने आपको जकड़ा हुआ है? क्या आप हसद और नज़र बद का शिकार हैं? क्या आप शयातीन जिन्नात की नज़र बद का शिकार हैं? क्या आपको घरेलू मसाइल और ख़ानदानी झगड़ों का सामना है? क्या आप बेरोज़गारी में मुब्तला हैं? क्या आपको ज़हनी मसाइल का सामना है? क्या आप कोई लाइलाज बीमारी झेल रहे हैं? आप किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, कैसा भी बहरान है, आप बिल्कुल मायूस ना हों और अल्लाह की तरफ आएँ, मकबूल और मसनून अमाल की तरफ आएँ। आपको इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की मुश्किलात का हल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे बहुत माज़रत है कि आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हमारी टीम की कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि इस दौरान वीडियो अपलोड नहीं कर सके, क्योंकि दो ज़ुबानों में एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए पूरी टीम को काम करना पड़ता है। इंशाअल्लाह अब आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, एक और गुजारिश है कि कुछ चैनल हमारी पुरानी और नई वीडियोस को अपने चैनल पर री अपलोड कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि इससे पहले कि हम उनके चैनल की शिकायत यूट्यूब को कर दें, बराए मेहरबानी इन वीडियोस को अपने चैनल से हटा लें, क्योंकि इन वीडियोस से उनको व्यूज़ तो मिल सकते हैं, लेकिन नए यूट्यूब कवानीन के मुताबिक इन वीडियोस से किसी किस्म की मोनेटाइजेशन उनके लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि इससे वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और उनको ये वीडियोस हटानी पड़ेंगी। इसलिए बराए मेहरबानी इन वीडियोस को अभी से अपने चैनल से हटा लें, इससे उनका चैनल ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएगा। दोस्तों, अल्लामा लाहौती जहां हमें अनोखे और कामयाब तरीन वज़ाइफ से मुतारफ़ कराते हैं, वहीं वो हमें अनदेखी दुनियाओं की सैर भी कराते हैं। अल्लामा फरमाते हैं, मैं आपको कब्रों और कब्रस्तान में बीती ज़िंदगी के अनोखे वाक़यात सुनाऊं तो मुझे 100% यकीन है कि मेरी बातें बाज़ लोगों के लिए मनगढ़ंत किस्से और कहानियों से ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन वो लोग जो मुझ पर एतमाद करते हैं वो कहते हैं, हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ ऐसे वाक़यात बीतते हैं। यकीन की दुनिया को पा लेने वाले बहुत कम लोग हैं और अल्लामा लाहौती हक़ाइक़ ही बयान करते हैं, और ये समझ बहुत कम लोगों को है। अल्लामा फरमाते हैं कि मेरा तजर्बा है कि जिसको ये बात समझ में आ गई वो कायनात के बहुत हैरत अंगेज़ इसरार पा जाता है। कब्रिस्तान सिर्फ मिट्टी के ढेरों का नाम नहीं, बल्कि रूहों और जिन्नात के गहरे मस्कन का नाम है। वहाँ रूहों का डेरा भी है और जिन्नात का मस्कन भी होता है। जिन्नात कब्रिस्तानों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये सिर्फ कब्रिस्तानों में नहीं, बल्कि हर जगह, हर दरख्त, हर पानी की जगह, हर खुश्की की जगह, हर आबाद घर, हर वीरान घर, हर जगह रहते हैं। नेक भी होते हैं और बद भी होते हैं, सखी भी होते हैं और बखील भी होते हैं, रहम दिल भी होते हैं और ज़ालिम भी। चूँकि अल्लामा लाहौती का वास्ता साल हर साल से औलिया जिन्नात के साथ है, वो फरमाते हैं कि सहाबा जिन्नात की मुलाकात के बाद मैंने ताबई और तबा तबाई जिन्नात से भी बहुत मुलाकातें की हैं, और इस वास्ते ने मुझे जिन्नात की ज़िंदगी पर बहुत गहरा मुताला करने का मौका दिया है, और मैं जिन्नात की ज़िंदगी के बहुत करीब गया हूँ। इससे पहले मुझे खबर नहीं थी कि जिन्नात की खुराक क्या है, और इससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, जिन्नात में अफजाइश नस्ल और अज़दवाजी ताल्लुकात क्या और कैसे होते हैं। ये बातें उस वक़्त खुलीं जब इंसानों की जिन्नात के साथ शादियाँ, यानी इंसान मर्द और जिन्नी औरत की शादी, फिर उनकी औलादें होती गईं, और यूं वाक़यात तय दर तय मुझ पर खुलते चले गए। अल्लामा फरमाते हैं, एक दफ़ा मुझे सुहाबी बाबा ने 11 दिन का सूरा मुज़म्मल का एक चिल्ला कब्रिस्तान में कराया था। सर्दी की कोहर आलूद रातें थीं। मैंने कब्रिस्तान के वीराने में 2 कफन-नुमा चादरें पहनी और ऊपर एक मोटा कंबल ओढ़ लिया और एक कब्र के सरहाने बैठ गया।
بہت بوسیدہ قبر اور قبرستان کا وہ کونا جہاں شاید ہفتوں بھی کسی انسان کا گزر نہ ہو۔ ہاں، کتے، نیولے، گھو، سانپ، بچھو اور جنگلی جانور عام ہوتے ہیں۔ میں کونے میں بیٹھا سورہ مزمل کی آیت ان لک فی النہار سبحا طویلا اس کا ایک تکرار کر کے سورہ مزمل پوری کر رہا تھا۔ مجھے سورہ مزمل 313 دفعہ پڑھنی تھی اور میرے ارد گرد تیز نئی چھڑیاں گھری ہوئی تھیں جس کا میں نے کرا دیا ہوا تھا۔ صحابی بابا میری نگرانی پر تھے۔ مجھے 11 دن قبرستان میں رہنا تھا اور صرف نماز عشاء کے بعد یہ عمل شروع کرنا تھا اور نماز فجر تک اس عمل کو مکمل کرنا ضروری تھا۔ یہ ایک سخت عمل تھا جس میں مسلسل مجاہدہ، قربانی اور تلخی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ قبر 2 حصوں میں کھل گئی، آہستہ آہستہ کھلی جیسے کوئی محل کے گیٹ کے 2 بڑے دروازے کھلتے ہیں۔ اس قبر کے اندر کی ساری حقیقت مجھے نظر آنے لگی۔ قبر کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کسی نادیدہ طاقت نے حکم دیا کہ اس میں اتر جاؤ۔ میں اٹھا اور اس میں اترنا شروع کیا۔ قبر ایک کھلے میدان کا منظر دے رہی تھی۔ میں سیڑھیوں میں اترا تو مجھے ایک ویران کھلا میدان نظر آیا۔ ارد گرد پرانے محلات، پرانے مکانات، کچھ پرانی بارادریاں تھیں، کہیں نہریں بہہ رہی تھیں، کہیں چشمے پھوٹ رہے تھے، لیکن سبزہ کم تھا، ویرانی وحشت زیادہ تھی۔ میں ایک طرف چلنا شروع ہو گیا، لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ میں اپنی زمین پر سردی چھوڑ کر آیا تھا لیکن مجھے یہاں گرمی محسوس ہوئی۔ میں واپس پلٹا، اپنے موٹے کمبل کو سیڑھیوں کے قریب رکھ کر اس خیال سے کہ واپس جاتے ہوئے اسے پھر لیتا جاؤں گا۔ میں چلا جا رہا تھا، میری منزل کوئی نہیں تھی، بس ایک طاقت مجھے چلا رہی تھی۔ آگے ایک مکان جو بہت بڑا محل نما تھا وہاں پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کسی نے میرا نام پکارا، وہ آپ کا مہمان آ گیا ہے۔ اس محل کا دروازہ خود بخود کھلا، کھولنے والا نظر نہ آیا۔ میں اندر داخل ہوا تو اندر سبزہ ہی سبزہ تھا، حسن و جمال کا آخری عکس تھا۔ فوارے، چشمے، خوبصورت پھول، جگہ جگہ پھینکنے کے لیے سونے اور چاندی کی کرسیاں اور بینچیں تھیں۔ میں نے ایک جگہ سے پھول توڑا، اس کی خوشبو سونگھی۔ خوشبو کیا تھی جس نے مجھے مدہوش کر دیا۔ میں نے ایک چشمے کا پانی پیا، دونوں ہاتھوں کے چلو بھر کر چہرے پر چھینٹے مارے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کے بعد کئی ہفتے خوشبو آتی رہی اور اس کے بعد کئی دنوں تک میں کچھ کھا پی نہ سکا۔ میرا جسم تر و تازہ ہوتا تھا اور مجھے بھوک پیاس نہیں لگتی تھی۔ میں ایک چاندی کے سفید خوبصورت نقش و نگار سے مرصع بینچ پر بیٹھ گیا اور مسلسل سورہ مزمل پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران دروازے کھلے اور چھوٹے چھوٹے ایک بالش سے کم یا اس سے کچھ تھوڑا زیادہ بونے نما لوگ میری طرف دوڑ کر آنے لگے۔ وہ سب میری طرف دوڑ رہے تھے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں پھول تھا اور ایک شخص کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ اس شخص نے وہ چراغ مجھے دیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیوں دیا؟ کہا، یہ زندگی میں آپ کے کام آئے گا، اور پھر پھونک مار کر اس کو بجھا دیا۔ کہا، اس کو بجھانا بھی پھونک مار کر ہے اور جلانا بھی پھونک مار کر ہے۔ ہاں، جب جلانا ہو تو یہ آیت پڑھ لینا، اللہ نور السماوات والارض۔ جب بھی یہ آیت پڑھیں گے یہ چراغ خود بہت جل جائے گا۔ علامہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت کے اور فوائد پوچھے اور اس شخص نے جواب دیا کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا، بیان کریں۔ اس آدمی نے بولا، جس کا دل بے رونق ہو، گناہوں سے کالا ہو گیا ہو، بدکاریوں سے سیاہ ہو گیا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر کے بخشش کی امید نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کا دل نورانی ہو جائے، وہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور سوتے اور اٹھتے وقت بھی 11 مرتبہ پڑھے، اور جب بھی کوئی چیز کھائے یا پیے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اس کے دل کی اجڑی زندگی آباد ہو جائے گی اور کوئی دیر نہیں لگے گی کہ وہ زمانے اور وقت کے ولیوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ میں حیران ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت کے یہ فائدے ہیں۔ کہنے لگے، ہاں، اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ وہ چراغ والا جن کہنے لگا، میں دراصل ان تمام جنات کا سردار ہوں۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ جس کی آنکھوں کا نور روز بروز ختم ہو رہا ہو وہ بھی اسی تعداد میں روز پڑھنا شروع کر دے۔ آنکھوں کا نور روز بروز بڑھتا چلا جائے گا، اینک بھی اتر سکتی ہے اگر یقین، مستقل مزاجی اور تحمل کے ساتھ کچھ عرصہ پڑھ لے تو۔ اور جو کشف لینا چاہتا ہے، سینوں کے راز اور بھید جاننا چاہتا ہے، کشف القبور یعنی قبروں کے حالات یا کشف الصدور یعنی دلوں کے حالات جاننا چاہتا ہے، وہ اس آیت سے اسی تعداد کے ساتھ استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کا دل پاکیزہ ہوگا تو بہت جلد اس آیت کا اثر ہوتا ہے، ورنہ جیسا دل ویسا اثر، لیکن اس کا اثر ہوتا ضرور ہے۔
کہیں خزانہ دفن ہونے کا شک ہے کہ خزانہ مل نہیں رہا۔ اس آیت کو مندرجہ بالا تعداد سے اگر تمام لوگ پڑھنا شروع کر دیں تو خزانے کے بارے میں خواب میں معلومات مل سکتی ہیں۔ آپ جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اس آیت کو اسی تعداد کے ساتھ پڑھیں۔ بس شرط یہ ہے کہ دل جتنا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی اس کی تاثیر بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد جنات کے سردار نے ایک اور بات بتائی، جب بھی آپ قبرستان آئیں دائیں دروازے سے آئیں، آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے آئیں اور مسلسل پڑھتے ہوئے آئیں اور وہ قبرستان والوں کو ہدیہ کر دیں، کیونکہ قبرستان والوں کو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ جب بھی کوئی شخص قبرستان والوں کو آیت الکرسی جتنی دفعہ چاہے اور سورہ اخلاص بھی جتنی دفعہ چاہے پڑھ کر بخشتا ہے تو قبرستان والوں کو ان اعمال سے جتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے شاید کسی بھی عمل سے نہ پہنچتی ہو۔ اور اس طرح ہم بھی اس عمل کی وجہ سے بہت مسرور اور خوش ہوتے ہیں اور سورہ اخلاص کے پڑھنے والوں سے ہم جلدی ملاقات کرنے کے لیے خود تڑپتے اور بے چین ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے واپسی کی اجازت چاہی تو کہنے لگے، آپ ہماری نگری میں پہلی دفعہ آئے ہیں، صحابی بابا نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اس نگری کے راز و نیاز آپ کو بتائیں، ابھی بہت کچھ بتانا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ فی الحال مجھے جانے دیں، میں پھر کبھی آؤں گا، کیونکہ آپ نے اپنے آنے کے سارے راستے اور کوڈ مجھے بتا دیے ہیں۔ میں ان سے اجازت لے کر آگے بڑھا اور وہ چراغ والے بونے جن اور دوسرے بونے جنات مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے۔ علامہ فرماتے ہیں، میں اپنے اندازے کے مطابق وہاں 7-8 گھنٹے سے زیادہ رہا ہوں گا، لیکن میں نے جب کمبل اوڑھ کر سیڑھیوں پر قدم رکھا تو مجھے وہی وقت ملا جو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس راز سے میں اب بھی حیران ہوں، یا الہی یہ کیا راز ہے؟ کیا وقت تھم جاتا ہے؟ کیا گھڑیاں رک جاتی ہیں؟ یا وہاں کا نظام وقت سے سہارا نہیں لیتا؟ یا وہاں کے وقت کی ترتیب اور ہے؟ آپ یقین جانیے اس چیز کی مجھے ابھی تک خود سمجھ نہیں آئی، یہ کیا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ یہ سوال میرے اندر بہت عرصہ چپتا رہا۔